الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات کرام اور علماء کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان آپ نے جو اشتہارات پہ دیا ہے وہ ہے نبی کا جشن۔ اور یہ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم ہمارے بھائی محمد مزمل صاحب آپ کی شادی خانہ آبادی کے اس پروقار موقع پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کی برکات ہمارے مزمل بھائی سمیت ان کے سارے گھرانے کو اور آنے والے تمامی مہمانوں کو عطا فرمائے۔ یقیناً جب سے محفل شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک دوستوں نے اپنی اپنی باری پر اپنی حاضریاں لگوائیں اور آپ دوست بھی بیٹھ کر سنتے رہے اور گھروں کے اندر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ سب کا حاضر ہونا اور پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میرے برادر طریقت، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان شکور صاحب عطاری دامہ اقبالہ، آپ نے آپ کو خوبصورت لہجے میں خطاب یقیناً سنایا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی ثنا خان اور قرہ حضرات اور علماء تشریف لائے ہیں اور اپنی حاضریاں پیش کی، اللہ کریم سب کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ جن کی زیر سایہ آج کی محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حکیم محمد زید سلطانی صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر جتنے علماء ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا، قطعی طور پر اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مرآت المناجی شرح مشکات، اس کے اندر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا پھر ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا عذاب ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کو ہر قسم کی آزمائش اور عذاب اور تکلیف سے گزرنا ہوگا، اس واسطے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی، لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ میں سے کئی احباب کو پتہ ہوگا، لیکن اکثریت شاید ایسی ہو کہ جن کو یہ نہ معلوم ہو
کہ یہ کیوں مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی شہد والی، اور باقی ان کے بارے میں بتا چکا، ان کی کیا خاص کوالٹی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھلوں کے رس چوسنے کے لیے اور پھولوں کے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سیدھی جنت میسر آئے گی۔ تو پھر میں سادہ لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر مکھیاں درود پڑھیں تو ان کو جنت مل جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ بالکل درود پاک پڑھا کریں اور کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 اور 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے، میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، او آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے، یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے، یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے نے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 3 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کو نہیں نہ پڑھیا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دوں بھائی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو یاد رکھ لیں، بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہی اصطلاح میں نے بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام آپ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے جمی اخراجات وہ آپ برداشت کریں۔ یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر غریب بندہ ہو تو جیسی وہ روٹی کھاتا ہے ویسی، اور اگر امیر ہو تو متوسط گھرانے کی جو روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ڈیمانڈ کرے میں تو 3 ٹائم ہوٹل دے کھانا ہے، تو یہ روک سکتا ہے بھی تینوں ایدہ نہیں میں کھلونی جنی شریعت کہیں دی ہے، میں تو وہ نہیں کھلونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نان نفقہ یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے، ایک تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، اور وہ بھی شریعت کی حد میں نے بتا دی متوسط گھرانے کے مطابق ہے، غریب ہو تو اپنے گھر کے حساب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا اپنی زوجہ کو، یہ حلال کا کھلانا ہے، حرام کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے۔ یہ پہلا حق ہے، اب اس کی حدود و قیود بھی میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، ایک جوڑا گرمیوں کا، ایک جوڑا سردیوں کا،
یہ کم از کم حد ہے. اگر زیادہ دینا چاہیں آپ کی اور پنجابی کے اندر ہڈی پسلی کر دی ہوئے بے شک 2-2 3 سوٹ لے دے ہو. لیکن یہاں پر اگر عورتیں سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے. آج کل بس اوقات عورتیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں جب بھی میکے جانا ہوتا ہے تو کہتی نواں سوٹ لے کے دے, جدوں بھی کوئی بیاہ جائے نواں سوٹ لے کے دے. کیوں جی؟ وہ پہلو لے آتے ہے, وہ کہتی وہ سارے نے ویکھ لیا ہوں تو میں نواں پا کے جاواں گی. یہ بات غلط ہے, ان کو بتایا جائے. اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں نا, اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد کی آمدن کم ہے, عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اگر مرد پر حقوق ہے تو عورت پر بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جتنا اس کا رزق حلال ہے اس پر کوپریٹ کرے. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ ابتداً بات تھی, اس کے ساتھ لنک میں نے کر دی تاکہ عورتیں بھی سمجھیں کہ ہم نے اتنی ڈیمانڈ کرنی, تقاضا کرنا ہے جتنی وہ پوری کر سکے. اگر ایک مہینے میں 2 شادیاں آ گئیں اور ایک مرتبہ میکے جانا پڑ گیا, اگر وہ 3 سوٹ لے کے دے 20-30 ہزار اس کی آمدن ہے, تو اس مہنگائی کے دور میں کیسے پورا کرے گا؟ یہ کہنا کہ مجھے دیکھا اے سوٹ ہونا ویکھے ہے, تو پھر کیا شوہر کو یہ اجازت آپ دے گی عورتیں؟ سوٹ تو ویکھے ہے انہوں تو ہوں بدلنا ہے, تو ویکھیا تو بڈی نو بھی ہے, ہوں بڈی نہ بدل لئیے پھر ہر باری. کیا خیال ہے ان کو؟ یہ پوچھا نہیں پھر ٹھیک ہے میں ہوں گزارا کر لیں گی, انہوں نے پھر نہیں سمجھایا کرو. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. گرمیوں کا ایک سوٹ, ایک سردیوں کا سوٹ. ہاں اگر ہڈی پتلی کٹ دی ہوئے تو زیادہ کر لو, اے ویچ جتی شتی بھی ویچی ہوں دیجئے. سمجھ آئیے؟ دوسرا حق ہے اپنی عورت کا, پہلا نان نفقہ پورا کرنا, دوسرا اس کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے پورے کرنا. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے گھر کے رہنے کے لیے جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ انتظام بھی رہائش کا, پاویں کرائے تے کر تے پاویں اونج کر, یہ بھی کا تو آپ ہی کرنا ہی. یہ بھی مرد کے ذمہ پر ہے کہ یہ خود کرے. اب جیسے گھر میں شادی ہوتی ہے تو گھر میں تو سارا کچھ ہوتا ہے, یا اس کے حصے کا مکان ہوتا ہے یا باپ بنا دیتا ہے, جیسے بھی ہو, تو یہ اس کا تیسرا حق ہوتا ہے جس کو پورا کرنا چاہیے. اس کے چوتھے حق میں سے یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی جو دوائی اور دارو ہے, علاج ہے, وہ بھی بر وقت کروائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پانچویں حق میں سے یہ ہے کہ ایک مناسب ٹائم جب ہو جائے, مناسب ٹائم اپنے گھر کے اندر بندہ طے کر سکتا ہے اپنے سفر کے اعتبار سے, اپنے خرچے کے اعتبار سے, تو ان کو اس کے ماں باپ کے گھر بھی لے جائے اور خود بھی جائے, تاکہ اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق بھی رہے اور یہ اداس بھی نہ ہو اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو, اور اس کی جو اپنے ماں باپ سے محبت ہے وہ کم بھی نہ ہو. بات سمجھ آگئی بھی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ حقوق ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے. ہمارے یہاں شادیوں کے محفل میں عمومی طور پہ ایسی تقریر نہیں ہوتی, جو مقصد ہوتا ہے وہ بات عمومی طور پہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس کے اندر تربیت ہوتی ہے. یقیناً علامہ عدنان صاحب نے بھی آپ کو بڑے پھول اور ہیرے دیے ہوں گے, کچھ نہ کچھ یہ باتیں میرے پاس بھی ہیں بطور طالب علم, میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اب آ جائیے کہ یہ جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے پورے کرے. اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عورت پر جو پہلا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اور دوسری بات وہ اپنے شوہر کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرے, نہ کہ اختلاف کرے اور گھر میں لڑائی پیدا کرے. اور تیسری بات اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے. جب یہ اخلاقیات کے دامن کو سمجھ جائے گی تو اس کے بعد یہ گھر کی صفائی بھی خود کرے گی. یہ نہیں آکھے گی میں کیوں کرا, میں نوکرانی تو نہیں کو نوکرانی رکھ, نہیں, یہ خود کرے گی. کپڑے خود دھوئے گی, کھانا خود بنائے گی. اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے, اور عورتیں کام کرتی رہیں, مرد کرتے رہیں تو یہ بیمار بھی نہیں ہوتے. اگر بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھ ہی جاندے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ڈاکٹر تائیں نہیں کہنے سویرے اٹھ کے سیر کرو, تو یہ پہلو ٹائم نہ کام کیتے تو سیرہ کرنی ہی نہ پہنے. اور اگر آپ سارے چاہتے ہیں سیر سے بچ جائیں, 5 نمازاں پڑھیا کرو, تو انہوں ڈاکٹر دے کہنے تے دوڑنا نہیں پائے گا, حضور دے آکھن تے نمازاں پڑھ لو, تو اڈا کام ویسے ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے اس کو چاہیے کہ اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے, اور اس کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرے, اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے. اور چونکہ وہ اس کی عزت ہے تو اس کی عزت آبرو پر بھی آنچ نہ آنے دے. یہ ساری چیزوں کی حفاظت, چونکہ یہ اس گھر کی سمجھو کہ نائبہ بھی ہے اور محافظہ بھی ہے, اس کو نائب ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے اور محافظہ ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ پیسے, بسا اوقات کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے بندے دے بٹوے چوکڑی رکھنے 5-5 روپیہ کر کے. یہ عادت گندی ہوتی ہے. اگر یہ ماں میں عادت ہے تو پھر جدہ دی کوکو اودا دے بچے, تو پھر بچیاں دا کی بنے گا؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا؟ تمہیں تو کوپریٹو ہونا چاہیے. اور ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے, عید شبرات پیسے دیتے, ماں پیوں نے دیتے, اکٹھے کیتے نا جی,
وہ ہوں انہیں سوٹ بوٹ لے کے آتا ہے بندہ پوچھتا ہے کتوں لے یہ میرے اپنے پیسے سن کمال نہیں یہ کہہ دے بھی یار تسی دیتے سن تے انہوں نے میں کٹھے کر کے میں لے لینے میرے اپنے پیسے سن بھی تیرا کوئی نواں کاروبار ہے یار کم از کم وہ حوصلہ ہی بندہ ودا چھڑتا ہے بیبیاں گل بھی تو نہیں نہ کرنی آتی بس اوقات اور کئی بہت اچھیاں ہوندیاں نے یقین کرو سارا پیسہ کٹھا کر گھر بناونا ہوئے صحیح یہ بیبی سارا کچھ بنا چھڑ دی تے جو اجاڑنا ہوئے تو دے ہاتھ بھی یہ نہیں ہوندا یہ میں تو انداز چھڑا لیکن یہ تربیت ضروری ہے اس لیے میں سادہ سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نائبہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور محافظہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور اس کے بعد اگلی بات یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے نہ کہ سلمان خان بنے ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے میں عمران خان بھی کہہ سکتا سی لیکن اجے تسی بلے تے مہر لاؤنی مینوں ڈنگا پتا ہے لیکن جداں انہیں تھوڑا چھکا مارنا تانوں لگ ہو جانی میں تانوں دسدا پیا بہرحال لگ گئی لو انشاءاللہ تانوں ہون لگے گی تو ٹینشن نہ لو ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے تہاڈا کام اس لیے ہونا جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے سبحان اللہ اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا میں تانوں دسدا جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پو یہ تہاڈا کو کم ہو جائے تے ایڈے رولنا جے جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آوندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا جڑے دن تسی سیدھے ہو گئے حضور کداں میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے دا تو اس دن کم ہو جانا جی سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جزاک اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی اس ویلے کو جناب علی ادھر تے ادھر تے ادھر تے ادھر اس ویلے حضور دے نظام والا تے چاست پھر آوے نا جی سبحان اللہ اللہ اکبر اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے آمین تو کہہ چھڈو آمین اللہ اکبر آپ پیر بھائی نو کہہ ادھر ویکھی میرے پتر ادھر ویکھو تکڑا ہو گئے گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تو یہ حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو پورے کرنے چاہیے آر یو انڈرسٹینڈ تو بولو تو صحیح نا ہاں ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت یہ ضروری نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ سمجھ آ رہی ہے جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا جی آپ کم کو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں تو تسی سونے لے بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں آنا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات تو یہ حقوق ہوتے ہیں بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے شادی کے سلسلے میں بیٹھے اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے یہ پہلے حقوق ہیں اب اسے اگلی بات ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں مشترکہ میاں بیوی کے حقوق اور وہ کیا ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ روایت ہے اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے فرمایا ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں تو کہا وہ کیسے وہاں ایک حدیث لکھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا بلکہ یہاں تک موجود ہے فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی جدے بھی پہلو آنکھ کھلی ہے وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے ایجی میں دیکھ کے نیانے دے کر دیو نا یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نے وضو کر لیا تو میں رہ گیا چلو میں بھی اٹھا اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا بس چھٹے ہی مارنے پورا جاگ نہیں جے ڈولنا وہ نہ سویرے نواں گٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑکے ہی سمجھ آ رہی ہے نا اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے
تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے، یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ سبحان اللہ. اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے، وہ کسٹم میں کام کرتے تھے، ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی، تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی نوکری کیا ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے. انہیں کہا وعدہ کی مطلب؟ انہیں کہا نہیں میں دسو تو صحیح نا، سچی سچی. انہوں نے دسیا بھی 50,000 یا لاکھ اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے. انہیں دسی، انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی، تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا. یا تے اپنا تو کاروبار دسنا گا تاں گھر لے آنا ہی، نہیں تو میں یہ دے وچ گزارا کراں گی، نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہے. سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ سبحان اللہ. توجہ ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی، اور جدا کہ نا کوکی ماری، کوکیاں مارتے سی تو جناب علی کوکا ہی آ جاندہ سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو کہتے پہلے اسی کوکیاں شوکیاں مارتے رہندے سی، لیکن اس تو بعد میں کہا نہیں بھائی سنگیو ہوں یہ کم کو نہیں جی ہونا، آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں، سرکاری گورنمنٹ کی نوکری، کوئی بھی نوکری ہوئے، ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے تے پنجو نمایاں مسیتے، ایڈی داڑھی، ایڈی لمبی تسبیح. کیا حاجی او جننے تسی نوکری تو بعد حاجی بن دے ہو نا، اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوگے. کیا بات ہے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی جو حاجی فخر الدین بن دے جے. نہیں توجہ فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بولو تو صحیح نہ اللہ دیو بندیو. کیوں جی؟ اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دیو درانے نوکری بن جانا، اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کوئی سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے، ہوگی اچھی، اور اگر نہ پسند آئے تو واپس کر دینا، کہیں اور دے دیں گے. کیا بات یاری ہے جی آپ حضرات کو کہ جنہاں نو سمجھ آؤں دی بھئی سبحان اللہ کہہ لو نا. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے، اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہنا چھڑے پرے شادی بھی کچھ ہے، یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری کے اندر، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھا؟ یہ دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی باتیں نہیں ہیں، اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی، فرد تو فرد رہ گیا، سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا نکاح سنت ہے، یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین. فرمایا لوگوں چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک، پہلی ہے مسواک، والتعطر، دوسرا ہے عطر، والحیا، تیسری ہے حیا، والنکاح، اور چوتھا ہے نکاح. یہ چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے. مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے، اور مسواک کیا کریں. کئی بندے ہوتے ہیں یقین کریں معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے، وہ مسئلہ پوچھن رہے ہوتے ہیں سانو مسئلہ بنیا ہوتا ہے، انہوں کی جواب دئیو، سانو ہر شئی بھول جاندی ہے ماشاءاللہ. اینیاں لپٹاں نکل دیاں جے منہ دے وچوں، کستوری کھل جاندی جے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح نہ یارا.
اس واسطے یہ منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو. ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں, کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لی. برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن مسواک تو پھر مدینہ مدینہ فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے, وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے, وہاں حافظہ مضبوط ہوگا. بہت زیادہ فوائد ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے. اور یہ یاد رکھنا, قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوم بات ہے. فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا, مسواک, یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے. محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ, تنقید نہ کیا کریں. کئی تنقید بھی کرتے ہیں, مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو. میں کہا یار کمال ہے, تو مسلمانوں کی تنقید کری جانا, تنوں خیرتے ہے. ہاں کرتے ہیں, بسا اوقات کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سوچ لیا کریں گے ہم یہ بوتھی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے یہ, تو تھوڑا جو ہے نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے. اب ذرا دوسری بات سن لیجئے, والتعطر, عطر لگانا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ سبحان اللہ. دوستان گرامی, عطر لگانا حضور کی سنت ہے. عطر حضور کو بہت پسند تھا, خوشبو بہت پسند تھی. اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے, اس واسطے خوشبو لگایا کریں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. نمبر 1 تقیہ, جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا, لے لیا کرو. اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں, تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات فرمایا دودھ, جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر عطر, جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں, بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا تحفہ ہے, اور یہ دیتے رہنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مسکرا کے کسی سے بات کرنا, سبحان اللہ. اور یہ تو صدقہ بھی ہے نا, التبسم صدقہ, فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. فرمایا ایک تو مسکرا کے بات کیا کریں, یہ بہت بہترین گفٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اگلے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیا کریں, یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے تو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات الحیا, فرمایا حیا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. جس معاشرے سے حیا اٹھ جائے وہاں انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے, اور جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں پر آنے والی جو اس وقت کی نسل ہے, میرا یورپ کی طرف اشارہ ہے, مغرب کی طرف اشارہ ہے, وہاں پر بچوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے. کیوں؟ وہاں پر تمیز ختم ہو گئی ہے. وہاں پر جو حدود و قیود ہے انسان کی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. وہاں پر وہ آزاد لوگ رہنا چاہتے ہیں, جتنے دل کرے جو کرے. اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کا نطفہ ہوں اور کون میرا باپ ہے, کون سہارنے والا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں وہ تحفظ دیتا ہے, عزت بھی بچ جاتی ہے, اور آنے والی نسل کو باپ اور ماں کی صورت میں سہارا بھی مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے. جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے ان کا یہ کام ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت او کما قال علیہ السلام. فرمایا جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو فرمایا جو چاہے کر. جب حیا ہی ختم ہو گیا تو پھر تو جو چاہے مرضی کر. جب حیا ختم ہو جائے سمجھ لو تمہارے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے. حیا اپنے پاس رہنا چاہیے, اور یہ حیا معاشرے کی تعمیر و ترقی اور بلندی کا سبب بنتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا فرماتے تھے. بخاری شریف اگر پڑھیں تو فرمایا پہلی عورت پہلے دن گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس تھی. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر حضرات آپ تھوڑا تھکے نہیں ہیں تو سبحان اللہ. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی, بڑی تیز زبان کی تھی, اور کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. آقا کریم علیہ السلام جب آئے نا تو ایک بندہ ہر آنے والے کا تعارف کرواتا تھا, اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص, اس نے کہا یہ جو عورت آ رہی نا حضور اس کی یہ کیفیت ہے. فرمایا چپ ہو جا, تم انہوں آن دے. اب آئی نا, آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب عطا فرمایا تھا. حدیث شریف میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, بخاری شریف میں ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے
ایک مہینہ دور بندہ بیٹھا ہو میرا نام لے دو نا تو اس کے دل کے اوپر میرا روب چھا جاتا ہے. یہی وجہ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو حکومتیں کانپ جاتی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کو دوڑ دیاں جے. سمجھ آئی نا کیوں نہیں لبیک والوں کو آگے آنے دیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے انہاں دا نام سن کے انہاں دے وڈکے بھی ڈر جاندے دے امریکے والے. جو نہیں فرمائی میری بات ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ روب عطا فرمایا. وہ جب آئی نا آپ کی بارگاہ اقدس میں اس پر روب چھا گیا. پہلے سارے نہ گلاں کردی سی, حضور کے پاس آئی تو بول ہی نہیں سکی. آقا کریم علیہ السلام نے بھی تھوڑی دیر توجہ نہیں فرمائی. سارے نو پتہ لگے آج جائیے سائیاں کولوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا کدھر آئی ہو؟ جی میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں, مجھے پتہ چلا ہے. تو اس نے ساری اپنی داستان سنائی. اچھا فرمایا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے. فرمایا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے. سمجھ انہوں بھی ساری آ گئی. تو حضور نے فرمایا برتن بڑھائے یہ کھا لو. انہوں نے کہا نہیں حضور اے ہن گل سنیا جی. انہیں آ کہا حضور میں اے لقمہ نہیں کھانا. آپ نے ہاتھ سے فرمایا اے کھا لے. فرمایا یہ بھی نہیں کھانا. حضور فرمان لگے کیڑا کھانا ہے؟ کہنے لگی حضور جیڑا تسی چبا رہے ہو نا منہ مبارک دے اندر میں تے اے لقمہ کھانا. کیا بات ہے سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ بزرگوں کے تبرک کو حاصل کرنا عقیدہ تو پرانا ہے نا. روکنے والے جمہورے بچے تعارف کروائے تم کب پیدا ہوئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے وہ چند ذرات نکال کے اس کی تلی پہ رکھ دیے. جب اس نے کھائے نا راوی حدیث پتہ کیا بیان کرتا ہے؟ ہوں پتہ لگے گا نا کہ ایک کنے کی جاگدے بیٹھے ہو. ایک وائدہ پہ 12:30 کھلوتے نے کڑیاں تے وجے نے. میں ویکھنا منہ تے وجے کہ کوئی نہ. منہ تے وجے ہو تو چپ رہو گے, جو نہیں وجے تو بولو گے. راوی حدیث کہتا ہے پہلے اس عورت سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک لقمہ کھایا, اب اس سے بڑا حیا والا ہمیں نظر نہیں آتا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو سمجھیے عقیدے سے پیار کرنے والا بندہ. اور میں نے کہا جو ایک لقمہ کھائے اور چند ذرے, جب اس کے حیا کا یہ حال ہے تو جس اما عائشہ کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, بتا پھر میری ماں اما عائشہ کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی یہ شرم و حیا کی تعلیمات اور کیفیات. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز فرمایا ون نکاح. فرمایا نکاح کرنا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. دوستان گرامی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو نکاح ہے برکت والا ہونا چاہیے. میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پوچھا گیا برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکت. فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤونۃ. فرمایا جس کے اندر خرچہ سب سے کم کیا جائے. جب شادی کرتے ہو نا, جب آپ کے اخراجات کم ہوں تو سمجھ لیں آپ کا نکاح برکت والا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح کرتے ہو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اندر حق مہر بھی کم ہو. ہاں یاد رکھ لیں یہ حدیث شریف میں ہے. جدو شادیاں کر دیو نا تو کہیں دیو 2 لاکھ روپیہ حق مہر تے 5 لاکھ روپیہ فلانا تا اینا پلاٹ تے فلانا. اسلام کے اندر ان شرطوں کو پسند نہیں کیا گیا کسی بھول میں نہ رہنا. چونکہ آپ بظاہر آپ شرطیں لگا رہے ہیں, حقیقت میں آپ کو اگلے پر اعتماد ہی نہیں ہے. آپ پہلے دن بد اعتمادی پر سائن کر رہے ہیں. بے شک بے شک. چوپی ہو گیا اہی تے نہیں کری. اے کہندے نے مولوی تے نہیں اسی تے بنن کر دے پے ہیں. میں کہ بلے او شیرا تو جڑا بنن کردا پے ہیں. آپ پہلے دن اتنے بد اعتماد ہیں, آگے آپ کیا کریں گے بتاؤ نا ذرا. اور یہ رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں اسلام کے اندر اس چیز کو پسند کوئی نہیں کیا گیا. اور یہاں تک یہ روایت موجود ہے, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ, اس کے اندر جب نکاح کے چیپٹر آتے ہیں نا آپ اس میں پڑھیں اور ماہنامہ لگوائیں اور اس کو پڑھا کریں. ہر مہینے ایک رسالہ آتا ہے, تقریباً 63 صفحات ہوتے ہیں اور 500 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس رسالے کو آپ لگوائیں اور ضرور پڑھیں, دکانوں میں, دفاتر میں, اپنے گھروں میں. اور عورتیں بھی ناول ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیں, ان کو دین بھی پڑھ لو, بتھیرا بیڑا گرک کر لیا جائے. تو گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. قرآن پڑھتی نہیں, ناول ڈائجسٹ پڑھنا ہے جناب بیڑا نے, اس کو چھوڑے بھائی. قرآن پڑھیں اور قرآن کے مطالعے کا ریلیٹڈ باتیں پڑھیں. اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا جو عورت ہے اس کی خوش نصیبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے, فرمایا ایسرہن صداقہ,
کہ اس کا جو حق مہر ہو وہ تھوڑا ہو اور اسے مل جائے، یہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا حق مہر ہو اسے مل جائے بجائے اس کے کہ زیادہ ہو شرطیں ہوں۔ تو فرمایا کہ حق مہر بھی کم ہو، جہیز کا خرچہ بھی کم ہو، روٹی کھانے کھلانے والے بھی کم ہوں، اسی طرح جو باقی واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے مزمل بھائی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ بہن بھائی سب لائق مبارکباد ہیں، اور سارے دوست اور گلی والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، آئے اور تماشا نہیں کیا اور یہ نیک محفل کی ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ساری رات وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، ناچ گانے کی صورت میں، شراب کباب کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے وہ کتنی نحوستوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے نیک کام کیا کریں شادی کے موقع پر، آپ کے ساری فضولیات اور لغویات بھی بچ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی۔ جنہاں ساری رات کنجریاں نے جوڑیاں سویرے انہوں نے بھی بیاہ ہی کرنا ہے، جنہیں محفل کی تھی سویرے او دا بھی بیاہ ہی ہونا ہے، پر میرا چن مینوں دس ہے چنگا کیڑا رہ گیا ہے، کنجریاں والا یا محفل نعت والا؟ اسی کہنا جا رہا حضور دا غلام چنگا رہ گیا ہے۔ تو پھر بن گیا حضور دا غلام پائی، کیڑی گل ہے تینوں ایویں ڈرامے کرنے دی جناب؟ اور بس اوقات علاقے کی اور سوری اپنے گھر کی جو بچیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، 8 دن کٹ کٹ پراتاں تھلے چمچیاں نہ مورے کٹ دیندیاں نے، ساڈے بھرا دا ویاہ آ گیا، ویاہ آ گیا تو ہن کی سارے عذاب تے چڑھ جائیے اسی۔ او ویاہ آ گیا تے 7 دن پہلے پراتاں کٹتی پئی ہیں، میری بہن تو ہر روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھ دی کہ میرے بھرا نوں اللہ رنگ لائے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی نا حضرات نے یہ کیڑا کام ہویا جناب؟ کو سیدھے پاسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوئی، اور نہیں جی یہ تو خوشی دا موقع ہے، خوشی بندے نو بغیرت بناؤندی ہے؟ دسو نا، خوشی دا موقع ہوئے تو بندہ کنجر ہو جائے؟ چھندی کرو یار، خوشی دا موقع ہوئے پھر بندہ رب رسول نو یاد کرے، چاسی تا ہوندی ہے یار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیلے درد پیڑ سوڑ تکلیف ہویا اس لئے تو ساری ہائے اللہ دعا کرو ہائے اللہ، اس لئے تو سارے ہی کر لیندے نے۔ کیا بات ہے۔ مزہ تے ہے علامہ صاحب جیلے خوشی دا موقع ہوئے پھر اللہ نو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، دوبارہ تسی سجنا تو میں کوئی نہیں سبحان اللہ تو کہہ لو نا یارا، سبحان اللہ۔ تو جو ہے جی گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کی کہندے نے ٹائم نہیں ہوندا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، ٹائم ہوندا ہی کوئی نہیں، ہن لے لیندے نے لوکی، میں کی کراں جناب؟ کیا بات، خیر بہرحال اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، جب ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم۔ کیا بات۔ آپ ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، بات دور نہ چلی جائے، اور ٹائم میں بار بار دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا 15 منٹ پہلے آپ کی جان چھوٹ جائے، اور انشاءاللہ تھوڑا یہ جڑی میں تقریر سنائی 2 گھنٹے والی تقریر کے باجی، کیا بات، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جائے۔ بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ آگے یہ باری ہو جاؤ تکڑے، فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں فرمایا سب سے گندا ولیمہ وہ ہے، یہ حدیث شریف ہے، سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنے غریب بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور امیروں کو بلایا جاتا ہے ٹو ٹپے واسطے۔ جاندی کرو سب سے گندا ولیمہ ہے۔ شادی کی خوشی میں کم از کم اپنے غریب بہن بھائیوں کو تو اپنی خوشیوں میں بلا لیا کرو نا، بلکہ مزہ آوے انہوں نے بھی ایک سوٹ لے کے دیو، تھوڑیاں خوشیاں دے وچ آ جان، تینوں اور چاہیے کیے۔ کیا بات ہے۔ خیر یہ ایک شاید بات ہی ہوگی، شاید اس پر کوئی عمل نہ کر سکے، اور اللہ کرے کوئی کرے، مدینہ مدینہ ہو جائے یہ بات۔ تیسری بات بھی سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو نکاح کے چیپٹر ان کے اندر بھی حدیث موجود ہے، توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، فرمایا یہ جو نکاح ہے نا یہ اعلانیہ طور پر کیا کرو، چھپ کے نہ کیا کرو۔ اعلانیہ طور پر جب بندہ نکاح کرتا ہے، ایک تو خوشی ہوتی ہے سب کو، اور دوسرا اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ چھپ کے کریں گے تو پورے محلے والے پوچھیں گے بڑی دے نال ٹری پھردی ہے، کون ہے تو جو لوگ کے کیتا ہی تو ہوں آیا نا، سارے نے شاد کرنا ہی تو کی فائدہ لب بھائی؟ حضور دی سنت عمل کر، سارے بہن بھراواں نوں دس ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مطلب نکاح کا طریقہ بھی بندے دے پترا ہونا چاہیے۔ بولو تے صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اعلنوا ھذا النکاح، اور اگلے روایت کے لفظ ہیں وجعلوہ فی المساجد، فرمایا کیا ہی اچھا ہو صوفی ادھر دیکھیے،
وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نکاح مسجد میں پڑھا جائے. سبحان اللہ. ہاں بولن تو مت دینا ہی نہیں نا, تقریر سنے باری میری ہے جناب. سبحان اللہ. یہ ہے نکاح کا طریقہ کار. فرمایا اعلانیہ طور پہ کریں, اپنے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب گلی محلے والے ان سب کو بتائیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ مسجد میں اگر نکاح ہو جائے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں بس اوقات شادیاں لیٹ ہوتی ہیں, میرے یاد ٹائم نہیں ملیا. میں کہا تو اینا ٹبر کٹھا ہی کیوں کرنا ہے, مینوں دسنا یار کیا بات, مسئلہ کی ہے. نہیں جی ساڈی برات دا 150 بندہ ہونا. اللہ دے آپ بندیا تو مودی کولوں کشمیر لین جانا, او تو برات لے کے جانی, تو حملہ کرن جانا, تو ڈاکو ہے, او تینوں خیر تے ہے. بیٹھے ہو سبحان اللہ. بولو تے صحیح نا یار. 150 بندہ لے کے جانا تے پھر بھی کہندا ہجے ساڈے 8 پرونے روز گئے. تے میں کہ سارے نوں لیا مرے تے رسے بیٹھے نے. کج خدا دا خوف کرو یار, کیڑے کمی پے گئے ہو. اس نے تمہیں اپنی جگر کا ٹکڑا بیٹی دے دی ہے, تو پھر 150 بندے نے حملہ کرتا پیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سمجھو تے صحیح نا. نکاح میں آپ نکاح کریں, ولیمے کا کھانا یہ بچے کی ذمہ داری ہے. کیا بات ہے. انہیں ولیمہ کرنا ہے, ایتھے سد جے نو سدنا ہی. ہاں جی بے شک. ایتھے براتاں تے ادھے جناب منہ منگے ہوئے ہوندے نے جناب, ادھے رسے ہوندے نے جناب. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آج کل برات تھوڑی لے کے جاؤ نا, اگلے بھی روز جاندے, تسی تھوڑے بندے آئے ہو. کیا بات ہے. اچھا 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 کہ یہ ادھر دے چوڑ بھی ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. مجھے ایک نے بتایا تھا, وہ کہتے بھائی یہ ساڈے والا ہونا تو کسی گل نہ لاؤ. میں کہوں گل نال کی کمال والی گل نہیں یار. یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل مختصر کام ہونا چاہیے اور مختصر بندے. ہاں ولیمے پر آپ جتنے مرضی دوست احباب کو بلائیں, جیسے مرضی ولیمہ کریں, آپ کو کون روک رہا ہے, لیکن بچی والوں پر تو یوں حملہ نہ کریں چل کے. پھر اگلی بات توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی, سبحان اللہ. جہیز پر زیادہ ڈیمانڈیں نہ کیا کریں. آج تم کردہ پہ پتر کل تیریاں بھی ہونیاں نے, تو پھر تو ہے رونا, پھر تو کہنا قاری صاحب تقریر کرو, لوکی جہیز دی ڈیمانڈ کر دے آ. تو میں کہا اپنے باری. کیا بات ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ سارے مسئلے مطلب اے نا کہ اپنے باری آن دے ہو تو دویاں باری حرام ہے. کیا بات ہے. اپنے باری کی وہی دین رکھ, وہی مسئلے رکھ سارے. بات دور جا رہی ہے اور میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے عزیز, میرے پیارے, میرے بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے, اور سنت کے طریقے یہی ہیں. آپ اپنے حلال مال میں سے جتنا ہو سکے اپنی بیٹی کو آپ دے لیں, اور بیٹیوں کو بھی چاہیے اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ابا بیچارہ ویسے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے, وہ انہیں یہ ساریاں شیاں میں کداں پوریاں کریں. ضروری اشیاء ضروریہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بطور تحفہ عطا فرمائی. اس میں سب سے پہلے مصلی تھا. کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے جی. اس کے بعد چکی تھی, اس کے بعد وہ چٹائی تھی, اس کے بعد چند کپڑے تھے, اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کا اپنے نکاح فرما دیا تھا, اور وہ اسی پہ راضی تھیں, اور ایسے گھر کو انہوں نے چلایا. اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بیٹے حسن و حسین اور زینب جیسے عطا فرمایا. کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے. آج جب اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو بعد کے اندر بچے وہ پتہ چلتا ہے جی 1 سال 1.5 کے بعد جناب وہ موبائل خراب ہے. یہ کنے خراب کیتا, کی ہویا, کہتا بچیاں خراب کیتا ہے. تو یہ گھر چل جاؤ تو بچے انہاں نوں کی ہے یار, یہ تے جویں لکی راڑی سرکس والے دے ہوندے نے. او کہندا بچے موبائل نے خراب کرتے, موبائل بچے نے خراب کیتا, بچے موبائل نے کیتے. تو میں کہا تسی کیا بات ہے. کیا بات ہے. تسی حاجی ہو رہیو, تو اپنے آپ نوں وچ رکھو پایا نا. اب بیٹھے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نا اللہ دیو بندے ٹینشن نہیں لے جاندے یار. اس واسطے یہ مسئلے سمجھے بھائی. موبائل انہوں نے خراب کیتا, انہوں نے موبائل نو خراب کیتا, تے تسی وچوں سائیڈ تے نہیں. میرے بھائی ان کو ذرا سمجھا. آپ موبائل سے بچا سکتے ہیں بھائی جان. آپ خود گھر میں بیٹھ کے موبائل واٹس ایپ سب کوئی دیکھتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے نا. موٹر سائیکل جاندے ہو لاک کر کے چابی ہوتے اللہ اللہ خیر صلاح, گھر جاندے ہو موبائل بند دے الماری دی چلو اللہ خیر صلاح. وہ نیانا کو آ جائے تو ٹینشن نہیں, موبائل کو آ جائے ٹینشن ہوندی ہے. میں تو بھائی چیمہ سی کیا بات ہے. نمی آ جائے گی یار, نہیں توجہ فرما. کیا بات ہے. کیا بات ہے. نیانا کو آ جائے دی خیر ہے, موبائل ہوئی پتہ نہیں کیوں. اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو رہی ہے. کبھی نماز چھوٹ جائے تو اتنا پریشان نہیں ہوتا. بے شک بے شک. نہیں توجہ فرمائی. آپ روزہ چھوٹ جائے اتنا پریشان نہیں ہوتا. تو موبائل بس
ایسا نہ کیا کریں, اپنے آپ کو تھوڑا دین کی طرف لے کے آئیں, اور یہ ایسی نیک محافل ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. آخری گزارش, دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں ترکیہ اور دیگر ممالک, شام, لبنان میں زلزلہ آیا, اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے. بہت شدید زلزلہ آیا ہے, وہاں پر دعوت اسلامی الحمدللہ سب سے پہلے پہنچی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ FGRF کے شعبے کے تحت وہاں پر حاجی عبدالحبیب صاحب تشریف لے گئے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت کی باقی ساری تنظیمیں یہ کام کریں گی. اس کی وجہ, اس کے مطلب یہ ہے, وجہ یہ ہے, ہم اگر 11ویں کھاتے ہیں نا تو جب وقت آ جائے تو کھلاتے بھی ہم ہی. بے شک سبحان اللہ. جا رہی ہے نا جی, تو جو نہیں کھاتے نا وہ کام بھی کسی دے کوئی نہیں جی. کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے جی. تو اس واسطے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں, مدارس بنائیں, اپنے بچوں کو داخل کرائیں, تربیت ہوگی, عالم بنائیں, مفتی بنائیں, اپنی بہنوں بیٹیوں کو داخل کروائیں جہاں ادارہ ہو. میں جیسے کہتے ہیں نا سیر تو پہنا تھی میں مطمئنہ دعوت اسلامی تھے الحمدللہ, تو آپ کو بھی اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے دعوت اسلامی کے پاس آ سکتے ہیں, اور پھر جس معیاری سطح پر رہ کر کام کر رہے ہیں اس پرفتن دور کے اندر, وہ انہی کا خاصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاص حضور کی نگاہ ہے, اور یہ خاص ان کے اوپر فیضان مدینہ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. مدنی چینل بھی دیکھیں گے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں موقع ملے گا تو تشریف لے کے جائیں گے. جب تعاون کی اپیل ہو تو کریں گے جناب. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. نہیں وہ اب ہو گیا جی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.